بحث بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو روایت کردے نے اور انہوں دے والد اپنے دادا کو روایت کردے نے۔ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، کہ غصہ ایمان نو انج تباہ و برباد کر دیندا ہے جس طرح ایلوا شہد نو تباہ کر دیندا ہے۔ یعنی کوار گندل جیسی کوئی کڑوی چیز شہد دے اندر ملائیے تو شہد دا ذائقہ برقرار رہن دے گی؟ نہیں رہن دے گی۔ جس طرح او کڑوی چیز شہد دے ذائقے نو خراب کر دیندی ہے، غصہ انسان دے ایمان دی قوت نو اس طرح خراب کر دیندا وے۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، اس نے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، مینوں کوئی وصیت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیتا کر۔ فردد مرارا، اس بندے نے بار بار اسے سوال نو دہرایا منو کوئی وصیت کرو، منو کوئی وصیت کرو۔ جتنی دفعہ اس نے کہا مینوں کوئی وصیت کرو، نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیتا کر، کیونکہ غصہ ایک ایسا فعل ہے جڑا انسان نو بہت زیادہ نقصان پہنچاندا وے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او بندہ طاقتور اور پہلوان نہیں جڑا میدان وچ کسے نو پچھاڑ کے رکھ دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصل بندہ او طاقتور اور پہلوان ہے جڑا غصے دے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لوے۔ انہوں کسے تے غصہ آیا وے اپنے ذاتی معاملے دی وجہ تھی، وہ بندہ اس تے کنٹرول کر لے۔ لیکن اگر دینی معاملہ ہے تو بندے دے چہرے تے آثار سختی دے نان، یہ انسان دی بے غیرتی اور بے حس ہونے دی دلیل ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے میں نبی کریم علیہ السلام نو کدی اتنا جلال وچ نہیں ویکھیا جتنا جلال وچ میں نبی کریم علیہ السلام نو اس موقع تے ویکھیا جس وقت تک کسے نے اسلام دی حدود نو توڑیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑیاں حدود قائم کیتیاں نے، اگر کوئی بندہ انہاں حدود نو توڑدا سی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت سخت جلال وچ آوندے سی، لیکن اپنے ذاتی معاملے چ اکثر نبی کریم علیہ السلام معاف فرما دیندے سن، اور بعض دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ذاتی معاملات وچ باقاعدہ اگلے کو انتقام لیا ہے یا صحابہ کرام نو انتقام لین واسطے بھیجیا ہے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام دی ذات اقدس دی جنہ لوکاں نے توہین اور بے ادبی کیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو باقاعدہ خود بھیجیا ہے کہ انتقام لے کے آؤ، بدلہ لے کے آؤ۔ لیکن جڑے معاملات نے دین دے اس وچ نبی کریم علیہ السلام اتنے سخت جلال وچ آوندے سی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماندے نے اسی نبی کریم علیہ السلام نو ہمیشہ خوشگوار مسکراندیاں انہاں معاملات وچ ویکھیا ہے، لیکن جس وقت معاملات اسلامی حدود دے آمدے سی اسی نبی کریم علیہ السلام دے چہرہ انور تو پہچان لیندے سی کہ نبی کریم علیہ السلام اس کام تو بڑے سخت ناراض اور ناپسندیدہ اس کام نو سمجھ رہے نے،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے جلال جس وقت آمدا سی تے آپ دے چہرے دی رنگت جس طرح فل سوا انار ہو جاندے نا، انار دا دانہ پکے آوے، سرخ رنگ صحیح ہو جائے، اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ انور تے جلال دے وقت رنگت ہو جاندی سی۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا رب من اعز عبادی کی، یا اللہ تیری بارگاہ وچ تیرے بندیاں وچوں زیادہ عزت والا کیڑا بندہ ہے؟ عندک، تیری بارگاہ وچ زیادہ عزت والا کیڑا بندہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من اذا قدر غفر، او بندہ جس وقت او مد مقابل تے اپنے ذاتی معاملات دی وجہ تی طاقت بھی رکھدا ہوئے، او دے تے او بالکل قبضہ بھی کر لے، شکنجے چوں لے کے تے اس وقت کی کہے غفرا، تینوں میں بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ جس وقت کوئی بندہ طاقت رکھدیاں یا معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او میرے بندیاں وچ میری بارگاہ وچ سب نالوں زیادہ عزت والا شمار کیتا جاندا وے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان اللہ تعالی جمیل يحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت وچ او بندہ داخل نہیں ہوئے گا جس دے دل وچ رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر موجود ہویا۔ تو شخص نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ ایک بندہ اس گل نو پسند کردا ہے، ان یکون ثوبہ حسنا، او دے کپڑے چنگے سونے ہون، ونعلہ حسنا، اور اس دے جوتے بھی چنگے سونے ہون، تے آیا اے بھی تکبر ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی جمیل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات گرامی انتہائی پاکیزہ اور خوبصورت ہے، ویحب الجمال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی نو ہی پسند فرماندا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کپڑے پہننا، جوتے پہننا اچھے، یہ تکبر نہیں بلکہ تکبر کی ہے الکبر بطر الحق، تو انہوں کسے سچی حق دی گل دسی ہے، دین اسلام دا مسئلہ صحیح دسیا ہے، تو انہوں اس بندے نے اللہ رسول دی بارگاہ دا ادب دسیا ہے، تسی پھر بھی حق دی گل سن کے اکڑ جاؤ، اے تکبر ہے۔ وغمت الناس، اور لوگوں نو تسی حقیر سمجھو، اے بھی تکبر ہے۔ یعنی اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، اپنا رہن سہن اچھے انداز وچ رکھنا، یہ تکبر نہیں اگر ریاکاری وچ نہ آوے تے۔ لیکن اگر کوئی بندہ حق دی گل سن کے حق دی گل نو سنن تو بعد منہ موڑ لوے، اسی طرح دوسرے لوکاں نو اپنے تو حقیر سمجھے، اے اصل تکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو غصہ اور تکبر جیسیاں بیماریاں تو ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ساڈے دلاں نو انہاں بیماریاں تو پاک اور صاف کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔